ہم ایک شاگردیت کے عمل سے گزرنے لگے اور اے باپ ہمیں ہمبل روح عطا کرنا، ہمیں سننے سمجھنے اور سیکھنے اور اس پر عمل کرنے والا روح عطا کرنا، اور ہمیں اچھے شاگرد بنانا، ہمیں استاد کی عزت کرنی سکھانا، اور جو ہمارا آسمانی استاد ہے اس کی باتیں جب ایک زمینی استاد ہمیں سکھائے تو اے خداوند تیرا پاک روح ہماری مدد فرمائے۔ ابراہیم اسحاق یعقوب کے خداوند عظیم بزرگ آسمانی خدا، شہنشاہوں کے شہنشاہ، خداوندوں کے خدا، زمین کی انتہا تک جھک کر تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں کیونکہ تو مبارک خدا ہے۔ تیرے بیٹے یسوع پر ہم ایمان لائے کہ وہ اس نے موت اور زندگی پر فتح پائی، اس نے میرے اور ہم سب کی خاطر کوڑے کھائے، اپنا قیمتی لہو بہایا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، اور اس کا ایک خوبصورت ارشاد عالم ہے کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور انہیں یہ تعلیم دو کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ اے باپ ہم تیرے شاگرد بننے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، تو خداوند اپنی حکمت کے چشموں کو اس جگہ کے اوپر خداوند ڈیل دینا، اپنے آسمانوں کے بھید اے خداوند اپنے خادمین پر کھولنا، تاکہ خداوند تیرے شاگرد یہ نام کے شاگرد نہ ٹھہرے بلکہ خداوند حقیقی طور پر تیرے شاگرد بن جائیں، یہ اپنی خودی کا انکار کرے، او خداوند جان دن تک وفادار رہے، تاکہ خداوند جب تو آئے تو یہ ایک ایک شاگرد ایک ایک کروڑ روحوں کو بچا کر تیرے لیے خداوند گلہ میں لے کر آئے، اور خداوند تیرا آنا جب ہو تو وہ سب اڑ کر تیرا استقبال کرے، تاکہ خداوند تو اپنے شاگردوں سے خوش ہو کہ جو تو تعلیم دے کر گیا کہ جاؤ اور تمام قوموں کو شاگرد بناؤ، خداوند ہمیں وہ قوت، حکمت، دلیری، سمجھ، فہم، عاجزی عطا کرنا کہ خداوند قادر مطلق خدا ہم یہ جو عمل شروع کرنے جا رہے ہیں خداوند اس میں تو ہماری گہری مدد فرمانا۔ یہ جتنے شاگرد خداوند تیرے یہاں پر موجود ہیں میں ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے برکت دیتا ہوں، ان کے دل دماغ سوچیں تیرے تابع ہو جائیں، اور خداوند ہم سب مل کر بہت سی روحیں خداوند تیرے لیے تیار کریں، تیری دلہن کو تیار کریں، سیکھیں، سیو اینڈ سرو سیکھیں اور خداوند اوروں کو سکھائیں، ہمارے اندر یہ روح دینا کہ ہم سیکھ کر یہ لالچ ہو کہ ہم اوروں کو سکھانے والے بن جائیں، تو یہ تبھی ہوگا جب خداوند ہم تیری سپرویژن میں رہیں گے، تیری مرضی کو مانیں گے، تیرے حکموں پر چلیں گے۔ خداوند تیری خادمہ کو تیرے پاک لوح میں چھپاتا، اپنی بیٹی کے زبان پر طیبہ کلام رکھنا، استاد جیسی خداوند اسپرٹ دینا، خصوصاً حاجی شمیم کے لیے، تیمور کے لیے، ان کی بیٹی کے لیے، بہن کے لیے، بچے کے لیے، تیری بارگاہ سے آغا جی کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، جنہوں نے اس ایک عظیم کام اور عظیم مشن کے لیے اپنے گھر کو کھول دیا۔ خداوند جنہوں نے اپنا گھر کھولا ہے میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے ان کے لیے اپنا آسمان خداوند ان کے گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو، یہ اسی مشن میں بڑھتے جائیں۔ خداوند تو دلوں کو جانتا ہے، تو سوچوں کو واقف کرتا ہے،
तू हमें अंदर बाहर से जांचता है। क्या ये लोगों से खुदावंद कहते हैं, ये करके भी दिखाते हैं। इन्होंने खूबसूरत एक्ट किया, तो हम सब मिलकर इनके लिए बरकत चाहते हैं। आसमान अपनी और जमीन अपनी बरकत इनके लिए चाहती। हमारे लोगों को खतना करना, हमें संभालना, ताकि खुदावंद हम मुड़ कर ना देखें। आज जो हम अहद बांधे खुदावंद को जान देने तक हम उस पे कायम और दायम रहे, ताकि तेरी वफादारी हमारे साथ खुश रहे। उसी यीशु के नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। मेरी अखियां तेनू वेखण सदा, सिखावांगा तेनू वखावांगा। मेरी अखियां तेनू वेखण सदा, लाहो घोड़िया कचरा वांगर तू, लाहो कचरा मांग तू, के कुछ भी नहीं है समझियो नानू, के कुछ भी नहीं है समझियो नानू। सिखावांगा तेनू वखावांगा, मेरी अखियां तेनू वेखण सदा। शरीर रहंदी सदा, मुसीबत शरीर रहंदी सदा। यहोवा दिलाता है पर आसरा, यहोवा दिलाता है पर आसरा। सिखावांगा तेनू वखावांगा, मेरी अखियां तेनू वेखण सदा, मेरी अखियां तेनू वेखण सदा। हालेलुया, प्रेज जीसस। खुदावंद आप सबको बरकत दे, मसीह में आपकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आप सबकी जिंदगियों के लिए, सबसे बढ़कर खुदावंद के उन वादों के लिए जो हमारे साथ आपके साथ है। आज जो है 2026 में सेविंग सोल प्रेयर मिनिस्ट्री की डिसेपलशिप क्लास में मैं पास्टर सुनीता सुनील आपको वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। जो हमेशा खुदा की आवाज को सुनता है, खुदावंद ऐसे लोग चाहता है जो उसकी आवाज को सुने, ऐसी भेड़ें चाहता है जो उसकी आवाज को सुने। और वो कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। और जब हम खुदावंद के साथ चलने का वादा करते हैं और खुदा की आवाज को पहचानते हैं, तो फिर कभी भी हम किसी भी जगह पर ठोकर नहीं खाते। आमीन। तो आप सबको मैं खुदावंद की प्रेजेंस में वेलकम करती हूँ। बहुत सारे लोग जो आना चाहते थे नेक्स्ट सेशन में, मेरा ईमान है कि वो ज़रूर आएंगे। जब इसको रिकॉर्ड करेंगे, डालेंगे, बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि असल में इस क्लास का मकसद क्या है और ये किस लिए है। मैं सबसे पहले मैं आपको बताती चली जाऊँ, छोटा सा तारुफ करवा दें कि आज से 15 साल पहले खुदावंद ने मुझे रोया दी कि आसमान पर बुला कर के जा और पूरी दुनिया में जाकर जो है अंजील की मुनादी कर और रूहें बचा। और आज के बाद तूने अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ की फिक्र नहीं करनी, तूने रूहें बचानी है। और मैंने खुदावंद यीशु से कहा कि खुदावंद ये कैसे मुमकिन है, कैसे लोग मेरी सुनेंगे, क्योंकि मैं तो अपनी फैमिली की लिए दुआ कर रही थी कि वो बच जाए। और खुदावंद ने कहा कि मैं अपना कलाम तेरे मुंह में डालूंगी। और जब खुदावंद ने ये कहा और खुदावंद से मेरी जो है एग्रीमेंट साइन किया, साइन हुए और खुदा से एक वादा किया, अहद बांधा, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते कि 15 साल हो गए हैं हमें खुदावंद के साथ खिदमत करते हुए और खुदावंद के लिए बहुत सारी रूहों को बचाते हुए। तो 2026 की आप सब जानते हैं कि अभी सेविंग सोल प्रेयर मिनिस्ट्री जो विजन है हमारा, जो खुदा ने हमें एक रोया दी। आप सब जानते हैं कि पुराने अहदनामे भी रोया का बहुत जिक्र नबियों के साथ जब भी बात की खुदा ने
بہت دفعہ جو ہے کیا گیا ہے، کیونکہ آپ میں سے میں سمجھتی ہوں آپ جتنے بھی ہیں تقریباً کلام سے کافی چیزیں جانتے ہیں، اور اگر آپ میں سے کوئی نیا بھی ہے تو اس کلاس کو کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم سیکھیں۔ سب سے پہلی بات، ہم مسیحی ہیں، آمین؟ اور اس کلاس، یہ جو کلاس ہے یہ مسیحت پر مبنی ہے، آمین؟ یہ کوئی اسکول یا دنیاوی کلاس نہیں دی جا رہی، یا کسی جگہ پر ادارے میں کام کرنے کے لیے آپ کو ٹرین نہیں کیا جا رہا، بلکہ اصل میں جو مسیحت کا مطلب ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا آیا ہے اور ہو رہا ہے، اور خصوصاً ملک پاکستان میں جو مسیحت ہے اس میں چرچ اور شاگردیت ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ان کو بہت ڈفرینٹ نظر سے آپ دیکھیں گے۔ اور شاگردیت شروع تو کی جاتی ہے سکھانی، لیکن یا ایک یا دو سنڈے یا ایک لیکچر، اور اس کے بعد اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ جب مسیحت کا آغاز ہوتا ہے تو مسیحت میں یسوع مسیح نے آغاز جو کیا، مسیحت کا آغاز کرتے ہیں، اسٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ بپتسمے سے، آمین؟ اور جب بپتسمہ یسوع مسیح نے لیا، پھر اس نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ تم بھی بپتسمہ دینا، ٹھیک ہے؟ اور جب انہوں نے اس ساری خدمت کا آغاز کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حکم بن گیا کہ بپتسمہ جو ہے لازم الملزوم ہے، مطلب یہ دینا ہے۔ اگر کسی نے مسیحت پہ کچھ، اب جب ہم دیکھا جائے ڈینومینیشنز، مطلب کلیسیائیں دیکھی جائے تو ہر کوئی ڈفرینٹ طریقے سے دے رہا ہے، لیکن مسیحت میں بپتسمہ مسیحیوں کی پہچان کہلاتی ہے۔ اسی طرح یہ مسیح کا آغاز تھا جو خدمت کا تھا، ٹھیک ہے؟ اور جب مسیح دنیا سے کوچ کر رہے تھے، یسوع مسیح جب دنیا سے جا رہے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بات ہے جو اپنے شاگردوں کو کہہ کر جاتے ہیں۔ اور عموماً جب کوئی مرتا ہے یا جو اس کے آخری الفاظ ہوتے ہیں، لوگ ان باتوں کو وصیت کہتے ہیں کہ یہ وصیت ہے۔ یسوع نے 3.5 سال منادی کی، روحوں تک پہنچے، لوگوں کو توبہ کی منادی کی، کلام سنایا، چیزوں میں تھوڑی سی تبدیلیاں لے کر آئے جو پرانے عہد میں شریعت میں تھی، یہ ساری چیزیں۔ تو آج جو ہے ہم ڈسپلشپ کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ جو ہماری سیونگ سول پریئر منسٹری ہے یہ اصل میں ببلیکل ہے، ٹھیک ہے؟ اصل میں جو مسیحت کا مطلب ہے، مسیحت ہونی کیسی چاہیے، پوری کوشش ہے کہ مسیح کے روح القدس کی مدد سے اس کو لے کر چل سکے، اور اس میں وہی ایکٹ کریں، وہی چیزیں کریں جو ہمارے استاد، ہمارے آقا، ہمارے ربی یسوع مسیح نے سکھائی، آمین؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، اور کرسچنز کہتے ہیں، تو کرسچن جو ہے وہ کرائسٹ میں سے نکلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم مسیح میں سے جو بھی شخص نکلا ہوا ہے وہ مسیحی کہلاتا ہے، وہ نہیں جو ماں باپ سے پیدا ہوا ہے وہ فلانے کا بچہ کہلائے گا۔ لیکن جب ہم مسیح میں سے نکلتے ہیں، مطلب کہ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں، جب ہماری نئی پیدائش ہوتی ہے، جیسے نیقودیمس نے کہا کہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی شخص ماں کے پیٹ میں واپس جائے اور دوبارہ پیدا ہو، تو اس نے کہا ایسے نہیں، یعنی کہ نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پانی سے بپتسمہ دینا، اپنی پرانی انسانیت کو، اپنی پرانی سوچوں کو، اپنے خیالات کو۔ خداوند یسوع مسیح نے مسیحیت کے مذہب کا آغاز ہی اس طرح سے کیا کہ جو کچھ بھی آپ پیدائش کے ساتھ لے کر آتے ہیں، اپنے آباء و اجداد، اپنی روایتیں، اپنی سوچیں، اپنے خیال، اپنی نیچر، اپنا رنگ روپ اپنے ماں باپ سے جو حاصل کرتے ہیں، یسوع مسیح نے کہا ٹھیک ہے، دیٹس اٹ، یہ ایک وے بنا آدم اور حوا کے گناہ کی وجہ سے کہ انسان نے پیدا ہونا ہے، گناہ کی وسیلہ سے۔ لیکن اس کے بعد یسوع مسیح نے کہا کہ جب آپ اس پیدائش میں سے گزر چکتے ہو تو پھر تمہیں دوبارہ سے پیدا ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب آدم سے اولاد پیدا کی گئی تو وہ گناہ کے سبب سے پیدا ہوئی، اور ہم بھی جب اپنی اولاد کو پیدا کرتے ہیں تو وہ ایک گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ خداوند پاک ہے، انتہائی پاک ہے، اور وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ تو خداوند یہ چاہتا ہے کہ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوں تو اس پیدائش کے لیے یسوع مسیح نے تمام ریلیشن سے ہٹ کر ایک نیا ریلیشن بنایا، مطلب ایک نیا قانون بنایا، ایک نیا عہد بنایا، اور وہ عہد کون تھا؟ یسوع مسیح۔ کہ جو کوئی بھی نئی زندگی نئے طور پر گزارنا چاہتا ہے، اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر آج ہم مسیحیت کا مطلب سمجھ آتے ہیں اور شاگردیت کا مطلب سمجھ آتے ہیں، تو
ہم بہت سارے بندھنوں سے بھی آزاد ہو جائیں گے. آمین. اصولاً یہ کلاس کی ٹیچنگ نہیں ہے، اصولاً یہ چرچ کی ٹیچنگ ہونی چاہیے، کیونکہ یسوع مسیح نے متی کی انجیل 28 باب اس کی 19 آیت سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ جو مین ورس ہے شاگردی ڈسائپلشپ آف بیٹ، وہ اس جگہ پہ نیکسٹ ٹائم ہم کوشش کریں گے میں کوئی کلاس کروں کیسے ہو جائے کہ میں اس کو لکھ سکوں. ٹھیک ہے، 28 باب متی میتھیو 28 باب آپ میتھیو لکھ سکتے ہیں، اگر نہیں بھی لکھنا آتا آپ سنیں. آپ کو یسوع مسیح کے شاگرد بننے کے لیے کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو سننے والے کان، عقل، ریسیو کرنے والا دل آپ کے پاس ہونا چاہیے. آمین. لیکن پھر بھی نوٹس کے لیے آپ کے پاس اگر آپ لکھ سکتے ہو چھوٹا موٹا ہنٹ اپنی لینگویج میں جیسے بھی آپ لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو آپ نے متی کی انجیل 28 باب اور 19 آیت میں ایک جو ہے ورڈ ہمیں دیا گیا، اس کو کہا جاتا ہے ارشاد اعظم. اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے گریٹ کمیشن. گریٹ کمیشن کا مطلب ایک ایسا حکم، ایک ایسا کام جو خداوند کے سارے کاموں سے بڑا ہے. بائبل مقدس پوری، پہلی بات ایک چیز ذہن میں رکھیں، پوری بائبل مقدس حکم ہے یسوع کا. آمین. اور ان سارے حکموں سے بڑا حکم ایک ہی ہے، اور وہ کون سا ہے؟ ارشاد اعظم. اگر آپ کو کوئی کہتا ہے، آپ کہتے ہو میں ڈسائپلشپ کلاس، ڈسائپل کا مطلب ہوتا ہے شاگرد. ٹھیک ہے، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ڈسائپل. تو شاگردیت ڈسائپلشپ. اب میں ایک چیز پاسٹر جی سے راستے میں بھی آتے بات کری تھی کہ جب ہمیں استادی شاگردی کسی مکینیکل وے میں سکھائی جاتی ہے نا، تو عقیدے سکھائی جاتی ہے، واجد سکھائی جاتی ہے، کسی مکینک کو بٹھایا جاتا ہے، کاریگر کو بٹھایا جاتا ہے، ہم اس کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، جی استاد شاگرد نوں دھاگے بن رہا ہے، مٹھائی کا ڈبا لے آ رہا ہے، استاد نوں 5000 روپیہ 10,000 روپیہ دے بنائی جاتی ہے، فلانا ٹنگا، یعنی کہ اس استاد کو بہت پوئے چاڑھیا جاتا ہے تاکہ جو کچھ ہے کوئی منہ دے دے. کیوں؟ کیونکہ وہ استاد دیکھنے میں اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی چیز پر عبور حاصل کر چکا ہے. اب یہ جو شاگردیت آپ کو سکھا رہی ہوں میں، یہ میں آپ کو اپنے شاگرد نہیں بنا رہی، یہ شاگرد بن رہے ہیں یسوع کے. آمین. آپ سب یسوع کے شاگرد بن رہے ہیں. اور یسوع مسیح نے جب مسیحیت کا آغاز کیا تو اس نے کہا تمام بھوکوں، غریبوں کے پاس، بیماروں کے پاس جاؤ، ضرورت مندوں کے پاس جاؤ، ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو، جو کچھ بھی یسوع مسیح ایکٹ کرتے رہے. ٹھیک ہے، لیکن جو شاگردیت ہے اس میں ہم بہت ساری چیزیں ایسی سیکھیں گے جو ابھی تک ہمیں کبھی سکھائی نہیں گئی. کیونکہ اس لیے نہیں سکھائی گئی کہ پاکستان میں اور انڈیا میں اسپیشلی مڈل ایسٹ میں بائبل کا کنسیپٹ ہی چینج کر دیا. بائبل کو ایک چرچ سے جوڑ دیا گیا، چرچ میں ممبرشپ ہے، چرچ میں کسی کو شاگرد بنانے کی تعلیم نہیں دی جاتی، چرچ میں صرف ممبرز بنائے جاتے ہیں، ان کے کارڈز بنائے جاتے ہیں، ان کو سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ ممبرز ہوں گے تو آپ کے نکاح ہوں گے، جنازے ہوں گے، فلانا فلانا آپ کو ہدیہ دینا ہے، اور دیٹس اٹ. حالانکہ اگر ہم ابتدائی کلیسیا کو دیکھیں جو یسوع مسیح کی سب سے پہلی کلیسیا یسوع کے شاگردوں نے سٹارٹ کی، اعمال کی کتاب آپ شروع کر سکتے ہیں پڑھنا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے ابتدائی کلیسیا کا آغاز ہو. ہم اس کو بھی ڈسائپلشپ میں سیکھیں گے، لیکن جو سٹارٹ یسوع مسیح نے اس کو کرنے کے لیے کہا، یسوع مسیح نے جانے سے پہلے کسی کو نہیں کہا کہ چرچ پاؤ، یسوع مسیح نے کسی کو نہیں کہا کہ ممبر بناؤ، جدھر جدھر جو ممبر ہوں گے لے جائیں گے، کسی بھی اس چیز کی بات نہیں کی گئی. یہی وجہ ہے کہ چرچ میں نہ تو لوگ برکت پا سکتے ہیں، نہ چرچ کی تقدیس ہو رہی ہے، چرچ کی رسپیکٹ، مذہبہ کی رسپیکٹ، لیڈرز کی رسپیکٹ ختم ہو چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ لیڈرز نے ڈونیشنز اکٹھی کرنے کا کام پکڑا ہوا ہے، جنہیں ممبر وہاڑے نے آئی جان اسی تصویریں وہاڑیاں نے، اسی کی کرنا ہے، ہم نے ممبرز دکھا کر لوگوں کو بتانا ہے کہ ہمارے پاس. اور پورے پاکستان کا افسوس کی حد تک یہی کنسیپٹ ہو گیا چرچ کو لے کے. اب کوئی بچہ اگر پڑھتا نہیں ہے یا کچھ کر نہیں سکتا تو اس کا رخ کروا دیا جاتا ہے کہ آپ چرچ میں جائیں، اور اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی تو آپ جو ہے چرچ میں جا کر اگر اسٹیج پر کھڑے ہو گے مذہبہ پر، اس کے بارے میں اس کو یہ تعلیم ہرگز نہیں دی جاتی کہ تو نے یسوع کا فالوور بننا ہے، تو نے یسوع کی شاگردیت میں جانا ہے، تو یسوع سے نکلنے جا رہا ہے.
اور جب تو یسوع میں سے نکلنے جا رہا ہے تو یسوع کے شاگرد آپ دیکھیں یسوع کے پیچھے ہزاروں لوگ چلے 3.5 سال، جنہوں نے معجزے دیکھے، جنہوں نے یسوع سے برکت پائی، ایون روٹیاں کھا دیا۔ 5,000 رات خدا یسوع نے کہا پوری یوحنا کی انجیل پڑھ کے سو۔ میں ساری انجیل پڑھی تو میں دیکھ رہی بار بار کہ یسوع روٹی کھوا رہے، بار بار ادھر چلو معجزات کا زیادہ یوحنا کی انجیل میں ذکر ہے۔ تو میں دیکھ رہی ہوں کہ 5,000 جن کو روٹی کھلائی نا، تو یسوع جھیل کے پار چلا گیا، تو سارے اپنی اپنی کشتی کرا کے یسوع کے پیچھے چلے گئے۔ انہوں نے کہا پھر روٹی کھوائیے سونی اگے بھی کھوائے، مطلب کہ روٹی کنسیپٹ ہے چرچ کا کہ چرچ سے روٹی ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جی وہ لیڈر کے پاس یہ برکت ہے۔ اور یسوع نے کہا کہ میرے پیچھے اگر آنا ہے تو یہ روٹی شوٹی کے چکر میں نہ ہو، میرے پاس کچھ نہیں۔ اس نے کہا بنی آدم کے پاس تو سر دھرنے کی جگہ نہیں ہے، تو اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یسوع اسی تیرے پیچھے ہے، تو جتنے جائیں گے اسی تیرے پیچھے۔ تو اس نے کہا بھائی اگر کسی نے میرے پیچھے آنا ہے نا، اپنی سلیب آپ چکو۔ اس نے کسی کو نہیں کہا کہ میری سلیب میں تاڑی سلیب چک لیے تو میرے پیچھے پیچھے آؤ، لیکن اپنی خودی کا انکار کرو، اپنی سلیب اٹھاؤ اور پھر میرے پیچھے ہو چلو۔ یہ ہے استادی شاگردی ببلیکل، اور یہ آسان نہیں، شاگردیت آسان نہیں ہے، اسی لیے چرچز میں سکھائی نہیں جاتی۔ لوگ ڈریں گے، لوگ اس چیز میں عمل نہیں کر پائیں گے، اور پھر وہ خداوند میں بڑھ نہیں پائیں گے۔ تو اچھا ہے کہ اس کو سکھاؤ ہی نہ۔ اور خداوند کا شکر ہے کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو سکھایا، اور بہت سارے لوگوں نے آگے خداوند میں بھی بڑھنا شروع کیا، اپنی اپنی خدمت بھی کی، اور خداوند نے جو خدمت کا ہمارے اندر ایک ویژن دیا تھا اس کو خداوند نے پورا کیا۔ اب جو یسوع کا شاگرد بنانے کا کہنے کا مطلب ہے نا، یہ آیت ہے یسوع نے 18ویں آیت سے پڑھیں گے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا۔ پہلے وہ اپنی ویلیو اپنے بارے میں بتا رہے کہ میں ہے کون، یعنی کہ میرے پاس اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے۔ شاگردوں کو اوپر جاتے جاتے ایک بات کہہ رہا، کہتا ہے آسمان زمین کا اختیار میرے پاس ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کی آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ اب دیکھیں یہ ہے گریٹ کمیشن، یعنی خداوند نے چرچ کو جو کلیسیا ہے اس کو رویا نہیں دی خداوند یسوع کے ساتھ چلنے کی۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو ایک مشن دیا ہے، اور مشن کیا ہے؟ یعنی کہ کام دیا ہے، اور کام کیا ہے کہ ہم نے جا کر لوگوں کو انجیل کی منادی کرنی ہے، اور انجیل کی منادی میں کرنا کیا ہے؟ ان کو تعلیم دینی ہے یسوع کے بارے میں، اور تعلیم کیا دینی ہے؟ اسی آیت میں اس کا اب لکھا ہے کہ خداوند دنیا کے آخری تک آپ کے ساتھ۔ That's it. سمپل ٹیچنگ۔ کوئی بیمار ہے، بہن پریشان ہو، خدا تیرے ساتھ، خدا کبھی نہیں چھوڑتا۔ کوئی پریشان ہے، کوئی دکھی ہے، حالات خراب ہے، اب پریشان مت ہو، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے لوگوں کو خدا پر توکل کرنا سکھانا ہے، بجائے یہ آج کے چرچ نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے؟ لوگوں کو مچھلیاں پکڑ کے دے رہے ہیں، مچھلیاں پکڑنے نہیں سکھا رہے۔ کیوں نہیں سکھاتے؟ کیونکہ ہر بندے کو جو لیڈرز ہیں وہ ان کا خود خدا پہ بھروسہ نہیں، وہ کہتے ہیں اگر میں نے سکھا دی تو نہیں اگے جا کے اپنی کلیسیا پا لینی۔ ہمیں تو کلیسیا ڈالنے کا یا کلیسیا کو اکٹھا کرنے کے لیے کہا ہی نہیں گیا، ہمیں تو کہا یہ گیا ہے کہ لوگوں کو خدا پہ ٹرسٹ کرنا سکھانا ہے، لوگوں کا فوکس خدا پہ کرانا ہے۔ اور جب ہم خداوند پر لوگوں کا فوکس کرائیں گے تو پھر اب دیکھیں، اگر ہم دیکھیں تو کتنی بگڑی حالت ہے پاکستان میں، ملک پاکستان میں کتنی بگڑی حالت ہے، چرچز میں یہ کام نہیں ہو رہا، شفائیں بانٹی جا رہی ہیں، ممبرشپ ہو رہی ہے، غیر زبانوں کا مسئلہ اتر رہا ہے، نبوتیں ہو رہی ہیں، اس طرح کے سب کام ہو رہے ہیں، لیکن لوگوں کو جہاں نبوت ہوئی، جہاں غیر زبان، اس کا فالو اپ نہیں کیا جا رہا۔ فیلوشپ، شاگردیت، فیلوشپ کا مطلب کیا ہے؟ رفاقت کا مطلب کیا ہے کہ دو جو لوگ ہیں وہ ایک کشتی میں، ٹو فیلوز ان ون شپ، ٹھیک ہے۔ دو لوگ جب ایک کشتی میں ہوں گے تو ان کے ارد گرد طوفان بھی ایک جیسا آئے گا، وہ اپنے انوائرمنٹ کو بھی اسی طرح انجوائے کریں گے، وہ اپنی جرنی کو بھی سیم لے کر جائیں گے، اگر ایک جگہ سے آغاز کریں گے تو دوسری جگہ سیم پر ہی اتریں گے۔ لیکن اگر ہم ایک کشتی میں سوار نہیں ہوں گے
کسی دا منہ ادھر نو کسی دا منہ ادھر نو. جیسے یسو کے شاگردوں نے وہ کھانا کھلایا, یسو باہر چلا گیا, انہوں نے دیکھا یسو کی کشتی تو دور نظر آ رہی, انہوں نے اپنی پھر چھوٹی کشتیاں لے کر پانی میں اتر گئے اور یسو کے پیچھے چلنا, اپنی کشتی کو کاٹ لی. کیوں؟ انہوں نے نظر آ گیا کہ اے منسٹری بہت وڈی جے جہدے کول روٹی پانی جے تے انہاں دے پیچھے لگ جو تے سانوں بھی روٹی پانی ملتا ہے. اور کلام یہ بتاتا ہے کہ یسوع تو ہے یہوہ یری ہے, خداوندوں کا خدا تو ہے یہوہ یری ہے. اب جو اصل چیز شاگردیت ہے, اس کو اور آسان کریں, شاگردیت کا جو ورڈ ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسپلشپ کا ورڈ جو ہے, ڈسپلشپ کا ورڈ جو ہے بائبل میں تقریباً 5 دفعہ یوز ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور جو شاگرد کا ورڈ ہے نا پرانے عہد نامے میں 3 دفعہ یوز ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور نئے عہد نامے میں 270 دفعہ. یہ پوائنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں. 273 دفعہ شاگرد کا ورڈ بائبل میں یوز ہوا ہے. اگر آپ نہیں لکھ سکتے ریکارڈنگ ہوگی, آپ بار بار اس کو سن کر یاد کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. 273 دفعہ آپ فوکس کریں, 273 دفعہ پوری بائبل میں جو ہے شاگرد کا ورڈ دیا گیا ہے. اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے بھی شاگرد تھے, ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں نبیوں کے بھی شاگرد تھے, جیسے ایلیا کا الیشا, اور اسی طرح سے اور نبیوں کے شاگردوں کا ذکر ہوا. پھر ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامے میں یوحنا اصطباغی, اس کے بھی شاگرد تھے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یسوع کے شاگرد ہوئے, اور پھر یسوع کے شاگردوں نے کام شروع کیا. آگے ان کے شاگردوں کا ذکر نہیں, لیکن انہوں نے آگے کلیسیاؤں کا آغاز کرنا شروع کر دیا اور سکھایا کلیسیاؤں میں یہی کیا. پالوس رسول کو خطوط اس لیے لکھنے شروع کرنے پڑے, ان کو درست کرنے کی ضرورت پڑی کیونکہ وہاں پر مسٹیکس شروع ہو چکی تھی. کیوں؟ کیونکہ جو حکم دیا گیا, جو کہنے کے لیے کہا گیا, ادھر سے ترتیب وہاں سے ہی بگڑنی شروع ہوئی, وہاں پر ہی جو ہے نا کھینچا تانی شروع ہو گئی. اب آپ دیکھیے یسوع مسیح کے کتنے شاگرد تھے؟ 12 شاگرد تھے. یسوع مسیح کی کلیسیا لاتعداد, مطلب وہ کلیسیا جو روٹی بھی کھا رہی ہے, جو کلام بھی سن رہی ہے, جو موت سے بھی حاصل کر رہی ہے. لیکن وہ 12 شاگردوں میں کبھی آپ نے سنا ہو, کسی جگہ پہ پڑھا ہو کہ پطرس اندریاس تو جیلس ہو گیا, یا اندریاس یوحنا اصطباغی تو یوحنا عارف سے جو سب سے لاڈلا تھا, سب سے چھوٹا تھا, اس سے جیلس ہو گیا کہ یسوع اس کو بڑا پیار کرتا ہے, سب سے چھوٹا تھا, کوئی اس سے جیلس ہوا ہو؟ یہی وجہ ہے کہ جب شاگردیت کا مطلب ہمیں نہیں نہ پتہ چلتا تو ہمارے چرچز میں ان چیزوں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاسٹر جی اگر اس کی فیور کر رہے ہیں تو مجھے پیچھے چھوڑا جا رہا ہے, اگر میرے میں کوئی وہ چیز نہیں, شاید میں اتنا ہدیہ نہیں دیتا یا میں اتنا پروٹوکول نہیں دے رہا تو دوسرے بندے کو اہمیت دی جا رہی ہے. کیوں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ کوئی بھی شاگرد نہیں بنا. آہستہ آہستہ شاگرد کا لفظ ہی سلپ ہوتا جا رہا ہے چرچز میں سے. صرف چرچز میں سیاست چل رہی ہے, اور پاسٹر جی کو بھی جو فیملیز ویلیو دے رہی ہیں, جو لوگ پوئے چاڑن دے نے, ہلا کر رہے ہیں, پاسٹر جی بھی انہوں نے پیچھے ترے نے. لیکن اگر ہم اپنے استاد یسوع مسیح کو تکنا شروع کر دیں, استاد کا مطلب کیا ہے؟ استاد کا ورڈ جو ہے نا یونانی زبان میں اس کو کہتے ہیں ڈیسکالوس, ٹھیک ہے. ڈیسکالوس کا مطلب ہے سکھانے والا. سکھانے والا, چیزوں پر عبور حاصل کیے ہوئے. ہوں اسی سارے کہنے اسی استاد ہاں تو سانو کھ دا نہیں جی پتا. استاد وہ ہے جو جب تک اپنے آپ کو کبھی استاد مت کہے جب تک آپ کو بائبل پوری نہ آ جائے. یسوع مسیح کے 12 شاگرد پتہ کون تھے؟ ان کو پرانا اہدنامہ فنگر ٹپس پہ یاد تھا. شاگرد یہ سنے چنے تو پاویں وہ مچھیرے سن, ان پڑھ سن, پاویں انہوں نے کچھ نہیں سی آندا, لیکن انہیں توریت, انہیں انبیاء نبی کی صحائف, انہیں ساری چیزیں فنگر ٹپس پہ یاد تھی. اسی لیے تو یسوع کوئی بات کرتا تھا کہ اے کیوں کر رہے, اے کیوں کر رہے, ہر چیز کو پتہ. ساڑھے تو اتوں ہی لنگ جاتا ہے, کلام ہی اوپر سے گزر جاتا ہے. کوئی اگر روحانی بات سکھائی جا رہی ہے کلام میں سے, ہم فوکس ہی نہیں کر پا رہے. تو عزیزو, آج کی اس کلاس کا مقصد صرف یہ ہے, چاہے آپ چند ہیں, لیکن اگر آپ یسوع مسیح کے خالص شاگرد بن جاتے ہیں. یسوع مسیح کے شاگرد جب اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں نا ہم, تو جب جو یسوع کے ہاتھوں سے نکلے, ایک تو پہلی بات, نہ ان میں جھگڑا ہوا کبھی. ابراہیم کے نوکرا پھر
جھگڑا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، لوط کے اور ابراہیم کے. لیکن کبھی بھی کسی اور نبیوں کے ساتھ یا کسی میں بھی ہم نے بائبل میں کبھی نہیں دیکھا کہ جو شاگرد ہوں ان میں ایک شاگرد کو لے کے دوسرے میں جائے. جیسے ایلیا کا الیشا تھا، جو جتنی محنت کرتا تھا اس کو پتا ہوتا تھا میں استاد کی جتنی عزت کر لوں گا، میں استاد کے جتنے قریب رہوں گا، میں استاد کی قریبی میں جتنا بڑھوں گا اتنی برکت پاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ استاد ایک کنواں ہے اور مجھے اس میں سے نکالنا ہے، اور میں جتنا حاصل کر سکتا ہوں نکال. اسی لیے تو جیسے یہ ڈھولکیاں بجاتے ہو آپ لوگ، یہ شاگرد پڑھتے ہو واجے بوجھے، تو تسی اتنی عزت کرتے استاد جی ہاں تو میرا استاد آ گیا میرا استاد. کبھی ہم نے خادموں کی میرا نہیں خیال اتنی عزت کی ہوگی، کبھی ہم نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ یہ خادم ہے، میں نے ان سے ایک کلام بھی سیکھا ہے، مجھے ان سے ایک بات بھی سیکھنے کو ملی ہے، میں اس کو اپنا استاد مانتا ہوں. کبھی نہیں کہتے. اسی کہنے اسی کیوں کہی ہے نام استاد. کبھی لوگ اپنے شرم کو محسوس کرتے ہیں استادوں کو اپنا استاد کیا، مطلب خادموں کو استاد کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر خود جیلسی ہے، ان کے اندر شاگردیت ہے ہی نہیں ہے. ہاں وہ مکینک بنے لی شاگرد زبردست بن سکتے ہیں، لیکن یسوع کے لیے ہم نہ خود شاگرد بنتے ہیں اور نہ ہمیں کوئی اور شاگرد یسوع کا شاگرد لگتا ہے. یسوع مسیح نے کہا شاگرد بنو. استاد تو کلام میں لکھا نا، بہتر یہ تھا تمہیں کوئی استاد بھی ہوں، وقت کے حساب سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا. جنہ ٹائم گزر کے تانوں استاد بن جانا چاہیے تھا، عبور حاصل کر لینا چاہیے تھا. لیکن آج استادوں کے پاس بھی عبور حاصل نہیں ہے. اگر ان سے کوئی سوال پوچھا جائے تو وہ ادھر ڈگمگا جاتے ہیں، اگر ان کی روحانی زندگی دیکھی جائے تو وہ خود دعا میں. اب یسوع کیسا استاد؟ سب سے پہلے استادیت شاگردیت میں. استاد کا لفظ میں نے بتایا کہ استاد وہ ہے جس کو ہر ایک چیز پر عبور حاصل ہو، جس کو وہ سکھا رہا ہے. آمین. اور اس کے بعد جو ورڈ ہے شاگرد، اس کو یونانی زبان میں کہتے ہیں میتھڈسٹ، اور اس کا مطلب ہے نقش قدم پر چلنے والا. شاگرد کیا ہے؟ استاد کے نقش قدم پہ چلنے والا. یعنی استاد لاسٹ میں کہوں، استاد اگر میتھڈسٹ، ٹھیک ہے، میتھڈسٹ اس کا ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے نقش قدم پر چلنے والا. نقش قدم کہ اگر استاد دائیں جا رہا ہے تو شاگرد بھی دائیں جائے، اگر استاد بائیں جا رہا ہے تو شاگرد بھی بائیں جائے. اس شاگرد یہ نہ کہ استاد جی آج بائیں کیوں چل رہے ہیں. یسوع مسیح آگے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جدھر جاتے تھے اتنی خوبصورت تھی، ان کے اندر تھی ایک اٹریکشن تھی. 6 فٹ کا بندہ تھا وہ، اور دور سے بھیڑ آتی نظر آتی تھی، اور سب سے نمایاں یسوع مسیح کے بیچ میں پرسنالٹی ہوتی تھی، اور پوری دنیا پیچھے ہوتی تھی. اور یسوع مسیح جہاں جہاں جاتے دور سے پہچانے جاتا ہے کہ استاد ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں یسوع مسیح کے نام جو ہے اس کو مطلب شافی کے نام سے جانا گیا، نجات دہندہ کے نام سے جانا گیا، چھٹکارا دلانے والے کے نام سے، یہوہ یری کے نام سے. لیکن ایک چیز جو سب سے زیادہ جب یسوع مسیح کو کسی انسان کی زندگی میں کچھ کرنا ہوتا ہے تو وہ وہاں پر سارے رشتے چھوڑ کے، دوست بھی بن جاتا ہے، بھائی شوہر ہر چیز، سارے رشتے چھوڑ کے ربی بن جاتا ہے، استاد بن جاتا ہے، سکھانا شروع کر دیتا ہے، کاٹ چھاٹ شروع کر دیتا ہے، پکڑ کے سیدھا کرنا شروع کر دیتا ہے، چھڑی اٹھا لیتا ہے، درست کرنا پڑتا ہے. شاگرد کئی کام خراب کر رہا ہے، اسی لیے کہتا ہے نا کہ ہم وہ انگور ہے اور ہم اس کی ڈالیاں ہیں. آئے نکالے میرے ساتھ یوحنا کی انجیل 8 باب اور اس کی 31 آیت سے. یہاں پر ایک بڑی فیمس ورس ہے، یہاں پر لکھا ہے بس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا. اب یسوع کن سے کہہ رہا ہے؟ یہودیوں سے کہہ رہا ہے جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے. آمین. کیا کرو گے؟ اگر تم میرے کلام پر کیا کرو گے؟ عمل کرو گے، لکھا ہے. ہاللیلویا. یسوع نے یہودیوں سے کہا اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے. ہاللیلویا. شاگرد کیسے بنتا ہے؟ اس بات پہ کہ جو کچھ استاد نے کہا ہے وہ اس میں قائم رہے. آج کی کلیسیا وعدوں میں قائم نہیں رہ پاتی، آج کی کلیسیا پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی ہے. آج کی کلیسیا کے معاملات ہیں، گھر ہے، رشتے ہیں، ناطے ہیں، ان کو دیکھنا ہے، سارے سسٹم کو دیکھنا ہے. اور وہ پھر ہم سوچیں کہ ہم یسوع کے شاگرد ہی نہیں بن پا رہے تو ہم اوپر کہاں سے اٹھائے جائیں.
ہم کلیسیا کس جگہ پر جا کر یسوع مسیح کو اپنا پروف کر پائے گی کہ یسوع جو تعلیم تو نے دی میں نے تیری تعلیم پر عمل کیا. آج ہر بندہ ہر شاگرد اپنے ٹیچر کو کٹ کر رہا ہے, وہ اس کو پیچھے چھوڑ کر بھاگ رہا ہے. اگر اسکول دیکھیں ورلڈلی لیول پہ جائیں تو سب کچھ بہت مینج کیا ہوا ہے. اسکول جائے کوئی بچہ اگر اپنے ٹیچر سے بدتمیزی کرتا ہے, اس کی ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے, ٹیچر بیٹھا ہے آپ کھڑے ہیں آپ اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کو مطلب بےزتی ہوتی ہے کہ نہیں, ٹیچر کے ساتھ اس کی سیٹ پہ بھی ساتھ نہیں بیٹھنا, رسپیکٹ میں سامنے کھڑے ہونا ہے, ہر چیز میں ڈسپلن سکھایا جاتا ہے. آج ہمیں چرچز میں ڈسپلن نہیں سکھایا, فرینکنس بڑھ جاتی ہے. ہمارا استادوں کے ساتھ اپنے ٹیچروں کے ساتھ اور جو بیہیو ہے جو سکھا رہے ہیں ہمیں ان کے ساتھ اس بیہیویئر میں کوئی بھی چینج نہیں ہے. اس لیے خدا کا کلام یہ کہتا ہے یسوع نے ان یہودیوں سے کہا. اب چینج یسوع تعلیم کن کو دے رہے تھے؟ یہودیوں کو, غیر قوموں کو. اب ان کو کنورٹ کرنا تھا جیزس میں, جب کرسچینٹی میں, تو ان کو کہا کہ جو کلام سنتے ہو نا اس پر صرف عمل نہیں کرنا. عمل نہیں کرنا, عمل تو وقتی کر دیا. میں نے کوئی کام کہا جاؤ بیٹا وہ پین کچن میں سے, جب تک میں نہیں کہتی کچن میں کھڑے ہو آپ چلے گئے, کچن میں کھڑے ہو گئے, میں ساری رات شاگرد کا کام میں کچن چ کھلوتے رہے جدوں تک استاد نہ کروں. کلام یہ کہتا ہے کہ جب تک ہم خدا کے کلام پر جو خدا نے حکم دیے, ہم بہت سارے وعدے کرتے ہیں, ہم کلام سنتے ہیں توبہ کر کے, ہم موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتے ہیں جیسے کلام اکثر موٹیویٹڈ کر دیتا ہے ہمیں اندر سے, ہم کہتے ہیں نہیں اب میں توبہ کروں گا, اب میں اتنے روزے رکھوں گا, اب میں یہ کروں گا, ہم فوراً سے کلام سنتے ہیں اور ہم ایگریمنٹ کر لیتے ہاں میں کروں گا. اور گھر میں جیسے ہی ابلیس کے ماحول میں جاتے ہیں, چرچ سے نکلتے ہیں, ہماری ساری کمٹمنٹس ختم ہو جاتی ہے, ہم پھر پیچھے مڑ کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں نہیں ایس ہفتے تو نہیں اگلے ہفتے, کمٹمنٹ میں ہجے نہیں کر سکتا, میں پھر کرا گا. ہر سال جب نیا سال شروع ہوتا ہے 21 روزوں سے سارے چرچز 21 روزوں سے دعا سے شروع کرتے ہیں, اینڈ تک پہنچتے بجے کلیسی آتے تباہی لکھی ہوتی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے, جو مسیحیت کا دار و مدار جن کے اوپر ہے, وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے, ہمارے اندر خود نہیں ہے, تو ہم آگے شاگرد کیسے بنائیں؟ آپ شاگرد کسی کو بھی بنا سکتے, آپ اپنی بیوی کو شاگرد بنا سکتے, آپ اپنے شوہر کو, آپ اپنی بہن کو, آپ اپنے بھائی کو, آپ کو کوئی تھرڈ پرسن ملتا ہے آپ یسوع کے شاگرد, اسے بنانے کے لیے ایک ہی بات کہنی ہے, یسوع سب کچھ کر سکتا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے, اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ دنیا کے آخر تک ساتھ رہے. ایک چیز پر ایمان رکھنا ہے, اور جب ایمان رکھنا ہے تو پھر آٹومیٹیکلی جب ساتھ ہے تو ڈر ہوگا. استاد کا ڈر ہے, جتنی دیر ایگزام دینے بیٹھے استاد کا ڈر ہے کہ وہ سٹرک پکڑ کے بیٹھا ہے, جو ہم چیٹنگ نہیں کر سکتے, ہم ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے, ہم ایگزام دے رہے ہیں, لیکن جیسے ہی ہم کلاس روم سے باہر نکلتے ہیں ہم جاتے ہیں واش روم کے بہانے, اسی ہوتے جا کے بوٹی کاٹنے, اتنے چوری ویکھنے, آ کے پھر چیٹنگ لکھ لیں گے, ہاں کیونکہ ادھر استاد تھا, استاد کے سامنے ہم چیٹنگ نہیں کر سکتے تھے, لیکن ہم نے استاد سے چیٹنگ کے لیے راستہ نکال لیا. آج کی کلیسیا نے اسی طرح سیکنڈ ویز نکالے ہوئے خدا کو خوش کرنے کے لیے, اور سمجھتے ہیں پادری خوش تھے خدا خوش. ایسا ہرگز نہیں ہے. ڈسپلشپ مسیحت کا دار و مدار بنیاد ہے. آمین. مسیحت میں اگر آپ یسوع کے شاگرد نہیں ہیں, اب یہ کورس جب سٹارٹ کرنا تھا تو میں سمجھا نہیں پا رہی تھی لوگوں کو, کہہ نہیں پا رہی تھی کس کو ایک ایک بات جا کے سمجھاؤ کہ یہ کورس کوئی آپ کو پاسٹر کی ڈگری نہیں دے دے گا, یہ کورس آپ کو کوئی بشپ کی ڈگری نہیں دے دے گا, لیکن ایک کام کر دے گا, یہ کورس اگر آپ کو صحیح طور پر یسوع کا شاگرد بنا گیا نا, آپ زندگی میں کبھی مار نہیں کھاؤ. کہتے ہیں نا استاد پتر تو ہے والی پوری سیکھ گیا نا, تو کتے مار نہیں کھائے گا. اور میں آپ کو کہتی ہوں کہ اگر آپ یسوع کے کلام میں قائم رہنا, اس کے ساتھ وعدوں پر, کسی ادھر ادھر لکھا ہے میری شریعت کی باتوں سے نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا, جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرنا. اور جب آپ ان ساری چیزوں کو نظریں ہٹا کر آپ خداوند کے کلام پر عمل کریں گے تو خداوند آپ کو کیا کرے گا؟ برکت دے گا. اب یہاں پر یسایہ
पुराने अहदनामे का एक हवाला भी देख लेते हैं, 50 बाब और उसकी 4 आयत। यहां पर लिखा है, खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। आमीन। अब देखिए मेरी बात सुनिए, जो यीशु मसीह के, छोड़ दे बेटा, यीशु मसीह के जो शागिर्द हम अपने आप को बनने के लिए कह रहे हैं ना, कि लाइक तौर पर शागिर्द बने। शागिर्द होता क्या है? शागिर्द में उस्ताद का अक्स नजर आता है। शागिर्द का मतलब यह है, उस्ताद के मतलब इस तरह के, उस्ताद ने इधर पांव रखा है तो शागिर्द का पांव भी इधर आना चाहिए, इधर पांव है तो शागिर्द का पांव भी उसके नक्शे कदम पर चलना। तो जब नक्शे कदम पर चलता है तो उस्ताद भी प्राउडली कहता है कि ये मेरा शागिर्द है। अक्सर अकेडमीज के बाहर लिखा होता है कि हमारे अंडर जो बच्चे ट्रेन किए जाते हैं वो 1000 आउट ऑफ 1000 ही लेते हैं, वो फर्स्ट डिग्री में ही पास होंगे। तो उन लोग वहां पर पैसा लगाते हैं अपने बच्चों को ट्रेन करने, क्योंकि उस टीचर को पता है कि मेरे पास कौन कौन से कुलिये हैं, मैंने बच्चों को सिखाने और इनको पढ़ना लिखना आ जाना और इन्होंने पेपर ऐसे कर देना है। इसी तरह यीशु मसीह हमें ये चाहता है। यीशु मसीह ने नहीं क्या, मैं चाहना तुसी जाके तो उस्ताद बन जो सारे अगे शागिर्द पाओ। यीशु मसीह ने कहा पहले शागिर्द की जुबान सीखो, पहले मुझे शागिर्द बनना है, यानी हम सबको पहले शागिर्द बनना है। और जुबान है, जो शागिर्द की जुबान है, यानी उसमें आजिज़ी, उसमें सीखने वाला दिल। शागिर्द किस जब क्लास में बैठता है तो वो यही समझता है कि आज मैं कुछ सीखूंगा, आज मैंने खुदा की हजूरी में अगर आया हूं तो आज खुदा मुझसे बात करेगा। या क्लास में जाते हैं तो हम कहते हैं जो भी सब्जेक्ट है उसमें से आज जो कुछ भी मैं सीखूंगा ये फ्यूचर में मेरे काम है। मैंने बायो पढ़नी है तो मैंने डॉक्टर बनना है, और मुझे बायो की अगर सही तरह सारी चीजें नहीं पता होंगी तो मैं डॉक्टर का टेस्ट पास करने में एफएससी में फेल हो जाऊंगा, मैं एफएससी करके प्री मेडिकल करके मैं आगे कामयाब नहीं हो सकूंगा। तो मुझे बड़े ध्यान से, घर से माँ बाप भी कहते हैं बच्चे अच्छे से पढ़ना, फिर ट्यूशन रखाई जाती है। कितने पापड़ बेलते हैं हम इस दुनिया में कामयाब होने के लिए, ट्यूशंस पढ़ते हैं, एफर्ट्स करते हैं, रातों को जागते हैं, सुबह 5 बजे तक पेपर रिवाइज करके सोते हैं। लेकिन क्या कभी हमने यीशु मसीह के साथ चलने के लिए मेहनत की? यीशु मसीह की शागिर्दियत में क्या था? 4 पॉइंट थे। कलाम, शागिर्दों को कलाम सुनाना और कलाम पर अमल करना, सिखाना। ठीक है, यीशु ने खुद जो कुछ किया उसने अपने शागिर्दों को कहा यही करो, तो वो करने की वजह से उनमें ना ऐबजोई आई, ना चुगलियां आईया, ना उन्होंने अंदर कोई भी ऐसा झूठ फरेब आया। हालांकि मत्ती जो था वो था टैक्स कलेक्टर था, ठीक है, टैक्स लेने वाले जो फ्रॉड करते हैं। लेकिन जब वो यीशु मसीह के शागिर्द बने, सारी नेचर चेंज हो गई। वो यीशु को फॉलो करना शुरू किया। यीशु जिधर जो करते हैं वो यीशु को गौर से देखते। कोई बात समझ आती वो प्राइवेसी में जाकर यीशु से पूछते कि ये बात तूने की हमें समझ नहीं आई। जैसे हम अक्सर टीचर से पूछते हैं कि आप हमें इस सवाल का सही तौर पर समझाएं, और जब टीचर आसान कुलिया लगा के बताता है तो हमें याद हो जाता है। इसी तरह यीशु के शागिर्द प्राइवेसी में जाकर यीशु, दूसरे लोग इसलिए बरकत नहीं हासिल कर पाए क्योंकि उन्होंने ज्यादा वक्त यीशु के साथ नहीं गुजारा। तो जो शागिर्द है, कलाम के मुताबिक शागिर्द का अगर दुनियावी कलाम के मुताबिक ये है कि शागिर्द वो है जिसके अंदर उसके उस्ताद की छवि नजर आए। ठीक है, और अगर वर्ल्डली लेवल पर मैं शागिर्द की डेफिनेशन बताऊं तो लिखा है शाह के गिर्द घूमने वाला। शाह के गिर्द घूमने वाला, अपने उस्ताद के इर्द गिर्द घूमने वाला है। नहीं कि हुण तुसीं शाहां दे कोल चले, तुसीं पीरां दे कोल चले, उन्हां दे आले दुआले किन्ना घूमदे रहे असीं। या जो गैर मबूदों के पीछे जाते हैं उनका गम बढ़ जाता है। कलाम में लिखा है कि अगर हमने यीशु मसीह से कुछ हासिल करना है, उसके शागिर्द बनना है, तो उसी के कलाम के इर्द गिर्द घूमना है। उसकी किसी मीटिंग को, किसी चीज को, किसी हुक्म को फरामोश नहीं करना। सबसे पहले यीशु मसीह की शागिर्दियत पे उसने अपने शागिर्दों को जब भी बैठना कलाम की टीचिंग दी। यसाया के खतूत में यसाया ने ये फरमाया, फलाने ने ये कहा, ज़बूर में ये लिखा, सारी टीचिंग दे दे के रिपीट कर करके उनको जब था यीशु मसीह के पास इल्म था। तो हालांकि यीशु मसीह जब टीचिंग देते थे तो लोग फकीह फरीसी आए तो कहते आपने तालीम हासिल की, कितों सिखा रहे हैं।
یسوع نے کوئی بھی یہودیوں کی کسی قسم کی کوئی سیمنری نہیں کی تھی. اس ٹائم کی تعلیم یہی ہوتی تھی کہ ببلیکل، جیسے اب ہمارے کرسچنز ہیں تو وہ ببلیکل اپنی مطلب ٹیچنگ کے حساب سے پڑھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہو گئے، ہمیں یہ پڑھنا آ گیا. تو تب بھی یہی ہوتا تھا کہ توریت پڑھ لی جاتی تھی ہے، اور یہ ساری چیزیں کلام ان کو پڑھنا آ جاتا تھا، تو وہ پڑھے لکھے کہلاتے. تو کہتے تھے اس کی کیوں سن رہے ہو، اس نے تو خود کچھ حاصل نہیں کیا. لیکن ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہی ساری چیزوں کا منبع ہے. لکھنے والا وہ ہے، لکھانے والا وہ ہے، سمجھانے والا وہ ہے، خود کر کے دکھانے والا وہ ہے. اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس پر ہمارے خداوند یسوع مسیح کا عبور حاصل ہو. تو اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ سردار کاہن نہیں ہے صرف کہ وہ کاہنوں کا سردار ہے، وہ پاسٹروں کا، وہ لیڈروں کا سردار ہے، وہ ہم سب میں سے اگر ہم اس کے شاگرد بننا چاہیں تو ہم سب کا استاد بن سکتے ہیں. اور اگر ہم اسے کہیں کہ تو ہمارا استاد بن، تو اچھا چل رہا ہے، تو اچھا استاد ہے، کس طرح سے اس دنیا میں مقابلہ کرنا ہے، کیسے لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے، تو وہ آپ کی مدد کرے گا. وہ آپ کو ایسے ایسے گر بتائے گا کہ وہ دنیا آپ کو نہیں سکھائے گی. شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے یسوع آپ کو بتا سکتا ہے. ہاں جنگل جد ملکاں دا مقابلہ کرنے لیے تسی دنیاوی تعلیم حاصل کر سکتے، لیکن جو یسوع مسیح ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس جو میرا اختیار ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اگر اس اختیار کی ویلیو کو سمجھ جاؤ تو وہی اختیار میں تمہیں دے دوں. اور اس اختیار کو پانے کے لیے تمہیں میرے حکموں پر عمل نہیں کرنا، ان میں قائم رہنا تاکہ تم میرے شاگرد ٹھہرو. اب جو شاگرد ہے نا، ایک نظر میں اب جو آپ تیار ہو رہے ہیں نا، تو یسوع کا کوئی بھی شاگرد تھا نا، وہ کسی بھی کوئی بھی لو لیول کا نہیں تھا، سب کے لیول برابر تھے روحانی، سب کٹھے دعا کرتے ہیں. اب یسوع کا جو شاگردیت میں پہلا کلام اور دوسرا پوائنٹ تھا وہ تھا دعا. دعا پر زور دینا. شاگرد یسوع کے بننے کے لیے آپ کو دعاؤں میں، کلام لکھا ہے جن کی دعائیں، سوری کلام میں نہیں، ایسے کسی کا محاورہ ہے کہ جن کی دعائیں جن کی راتیں دعاؤں میں گزرتی ہیں ان کے دن جو ہے معجزات میں گزرتے ہیں. اور یہ یسوع سے تشبیہ دے کر بات کی گئی، کیونکہ یسوع مسیح رات کے پہر میں وہ جنگل بیابان میں خاموشی میں جا کر خداوند باپ سے باتیں کرتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے، ان کو پوچھتے تھے کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے، اور خدا کے ساتھ وقت گزارتے تھے. تو جب ہم یسوع مسیح کے شاگرد بنتے ہیں تو یسوع کے شاگرد بننے کے لیے آپ کی زندگی میں کلام پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو فالو کرنا، اس کے پیچھے چلنے کے لیے اس کو فالو کرنا، اور دوسرا آپ کو دعا میں مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. یہ کلیسیا کو، ساری کلیسیا کو ایسے بننا ہے، لیکن ساری کلیسیا نہیں بننا چاہتی. کلیسیا ایسے کلام بھی نہیں سننا چاہتی، اسی لیے فری ول دی گئی کہ ڈسیپلشپ ہے، شاگردیت ہے. بار بار ان چیزوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. ڈسیپلشپ ہے کیا، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ یسوع کے شاگرد بننے جا رہے ہیں. تو یسوع کے شاگرد اصل میں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں، ہم خداوند کی کلیسیا کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شاگرد نہ بننے کی وجہ سے کلیسیا سلپ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کلام پر قائم نہیں رہ پاتی. پھر اس کے بعد یسوع نے اپنے شاگردوں کو جو ٹیچنگ دی اس میں انہوں نے انہیں روزہ رکھنے کے لیے کہا. یسوع کے شاگردوں کے اندر پرہیزگاری ہونی چاہیے. ان کو آگے کھانا آ گیا تو وہ ٹوٹنا پڑے گی پر بھی جا، ان کو بھوک ننگ ہر چیز، ان کے اندر ایک رسپیکٹ ہونی چاہیے، ان کے اندر حلیمی عاجزی ہونی چاہیے. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر مجھے کہیں پر روزہ بھی رکھ کر دعا کرنی پڑے تو میں اس چیز کے لیے میری باڈی جو ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے بھی خدمت شروع کرنے سے پہلے کیا کیا، روزہ رکھا، اپنے آپ کو اس دنیا میں اترنے کے لیے تیار کیا. کہ آج ہم کرتے ہیں، ہمیں خدمت کا بہت شوق ہوتا ہے لیکن ہم فوراً سے میدان میں چھلانگ مار دیتے ہیں، ہم دعا نہیں کرتے، ہم روزہ نہیں رکھتے، ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا. آج کل کلام کیا سے لوگ سناتے ہیں، کسی کا سن کے اگلے دن وہی پورا سناتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں بائبل میں اس چیز کے بارے میں اور چیزیں پوچھ لے تو کتنے جواب ہوئے. اس طرح کے شاگرد یسوع کے نہیں تھے. یسوع کے شاگرد، میں نے کہا پرانا عہد نامہ رٹا ہوا تھا انہیں، اس ٹائم تھا ہی پرانا عہد نامہ، اور اسی کی شریعت کی باتوں کو وہ فوکس ریپیٹ کرتے، انہی چیزوں پہ بار بار دھیان کرتے اور اپنے آپ کو گناہ سے پاک رکھتے. اسی وجہ سے صرف غلطی ہوئی، کمی کمزوری آئی، ایک
बहुत छोटी सी रेशो में यहूदा इस्करियोती में यीशु के शागिर्द भी डावाडोल हुआ, शमौन पतरस डावाडोल हुआ, लेकिन अपनी पोजीशन पे वो वापस आ गया। लेकिन कहने का मतलब यह थोड़ी बहुत कमी घाटा हो जाना कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन अपनी उस टीचिंग को, उस तालीम को, यीशु ने कहा जो तालीम मैं तुम्हें देता हूं उसको मत भूलो, उस पर ध्यान रखो कि जब तुम कहीं बाहर निकलते हो, जब तुम अपने आप को कहते हो मैं मसीही हूं, मैं ईमानदार हूं, तो तुम मुझसे कहला रहे हो। हम कहते हैं ना, कोई भी हमें अक्सर काम वाली जगह पे कहते हैं मसीहों को जल्दी से नौकरियां दे देते हैं लोग, मसीहों पे एतबार करते हैं लोग। क्यों करते हैं? कहते हैं ये बड़े दीनदार हैं, ये फ्रॉड नहीं करेंगे, ये चोरी नहीं करेंगे, फलाना। और कई तो चोरी होंगी है तो मसीहा को पढ़ देते तुसी की होनी। क्यों? क्योंकि हमारे ही लोगों ने बीच बिगाड़ भी डाले होंगे, करते भी हैं, मस्ती भी कर जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो शागिर्दियत का साल का स्टार्ट शागिर्दियत से करने जा रहे हैं, मसीह यीशु बहुत नजदीक है। अब कलीसिया को ना होश में आने की जरूरत है, अब कलीसिया को पहचानने की जरूरत है। ये चर्च में भी हम रेगुलर कलाम सुना सकते हैं, लेकिन चर्च को अभी डिसेपलशिप से इसलिए अलग रखा जा रहा है कि कुछ डिसेपल्स तैयार किए जाए, उन पर काम किया जाए, उनको इस तरह से तैयार किया जाए कि वो आगे शागिर्दों के लिए, दूसरों के लिए नमूने का सबब बने। शागिर्द इस तरह से तैयार हो कि अगर मैं कहूँ सिस्टर रज़िया आज आपने प्रिजाइड करनी है, तो मेरा शागिर्द जो है, यीशु का जो शागिर्द है, उसको फौरन वो प्रिजाइड करने के लिए तैयार। हाँ जी, नहीं भाई आज आपने कलाम सुनाना है, तो यीशु का शागिर्द है अगर ये, तो इसके पास कलाम का नॉलेज है, ये फौरन से उस चीज को सुनाएगा। ये नहीं अच्छा भाजी मेरी तो तैयारी नहीं, जब हमारे पास कुछ होगा ही नहीं, नॉलेज ही नहीं होगा, हमने खुद तैयारी नहीं की, हमने पढ़ाई नहीं की, हमने कलाम को सीखा नहीं, तो फिर क्या होगा? हमें पकड़ के अबलीस ले जाएगा, फाड़ेगा, हमारा तमस्कर उड़ाएगा और हम बाइस से बरकत ही होंगे। यीशु ने अपने शागिर्द बनाने के लिए इसीलिए कहा था कि जाकर शागिर्द बनाओ, उनको हर वक्त ये सिखाओ कि उन्होंने अपने अंदर इस चीज को महसूस करना है कि यीशु जो है वो मैं यीशु के इर्द गिर्द घूम रहा हूं और यीशु मुझे देख रहा है और मैं उस्ताद है और मुझसे कोई कमी घाटा ना हो। और वो उस्ताद के पास किस तरह खड़े रहते थे? खामोशी से। और जब लोगों को देखते कहते उस्ताद इनकी रोटी पानी का बंदोबस्त करना है, उनको बता देता। मतलब उनके दिमाग हाजिर दिमाग, मसीह की कलीसिया, मसीह के शागिर्द चर्च में आते हुए खुदा के नाम को जलाल देते हुए हर वक्त उनको चर्च की नीड्स का पता होना चाहिए। उनको पता हो कि जब हम खुदावन के घर में हैं तो ये पास्टर सुनील या सुनीता का चर्च नहीं है, सेविंग सोल्स यानी रूहों को बचाना, हम अपने लिए नहीं बचा रहे बल्कि यीशु मसीह की बादशाही के लिए बचा रहे हैं। तो हम सब यीशु के वर्कर हैं और हम सबको अच्छे शागिर्द बनना है, क्योंकि शागिर्द बनकर यीशु कहता है अभी तक तो अबूर हासिल कर लेना चाहिए था, अभी तक तो तुम्हें वक्त के हिसाब से उस्ताद, लेकिन मैं कहती हूँ अभी भी हमें बहुत कमी घाटी है, अभी भी हमें अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है। और इसीलिए इस कोर्स को शुरू किया गया कि हम सब मिलकर इसको सीखें, सब एक दूसरे का हाथ पकड़े। जैसे यीशु के शागिर्द, यीशु जिधर जिधर जाता सारे उसको इकट्ठे फॉलो करते। ऐ नहीं बाजी मेरी ओना ना नहीं बाती, बाजी फलाने इलाके च नहीं मेरी बांधी, मैनू इधर ना भेजो, मेरा इधर मुंह। यीशु का उस्ताद जो कहता, अब खुदा ने अगर हमें एज ए लीडर बनाते समझते हुए आप लोगों की रहनुमाई के लिए रखा है, तो खुदा का रूह जरूर है कोई बात करता है, अगर वो बात आप तक कन्वे की जाती है तो आपने उसे ओबे करना है। शागिर्द, सबसे बड़ी शागिर्द की एक खूबी होनी चाहिए, वो ओबीडियंट हो और वो पता हो उसको कि मैं किससे क्या सीख रहा हूं। अगर वो जगह जगह दर दर पे टकरे मारने वाला बंदा होगा ना, और जिसके अंदर नाफरमानी होगी, खुदा के कलाम की नाफरमानी होगी, वो कभी भी खुदा के सामने अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकता। फिर आगे और जो हम क्लासेस लेंगे उसमें सीखेंगे कि किस तरह से एक शागिर्द को सिर्फ यीशु का बनना है। कलाम लिखा है माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे सब छोड़ने पड़े तो छोड़ दो। यीशु के शागिर्दों ने किसी को मुड़ के नहीं देखा, और नहीं देखा तो वो किधर के किधर पहुंचे। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मजहब कौन सा है? किसके वसीले फैला है? क्या आपके वसीले नहीं फैल सकता? पाकिस्तान में नहीं फैला सकते आप अपने पिंडी शहर में नहीं फैला सकते,
آپ اپنے دل میں یہ ارادہ کیوں نہیں رکھتے؟ تومر رسول نے ٹیکسٹ کیا تک ہے، آپ اپنے دل میں یہ ارادہ کیوں نہیں رکھتے کہ ہاں بھائی میں اپنے علاقے میں یسوع کا ایسا شاگرد بن جاؤں کہ میرے کردار سے، میری بولی سے، میرے چال چلن سے ساری لوگوں کی زندگیاں جو تبدیل ہونی شروع ہو جائے۔ تو سب سے پہلے جو آج ہم نے صرف ہمارا شاگردیت کا تعارف تھا، شاگرد ہے کیا، شاگردیت کیا ہے، اور آگے آگے ہم نے سیکھنا ہے کہ شاگرد ہم بنیں گے کیسے۔ آج شاگردیت کا تعارف تھا، نیکسٹ ہم کورس جو ہوگا ہمارا 4 فروری کو نیکسٹ کلاس ہوگی، اس میں ہم فرسٹ سٹیپ جو ہے اس کو سیکھیں گے۔ ابھی آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جو آپ نے اس کو ریپرزینٹ کیا گیا ہے استاد سے یا شاگرد سے؟ استاد سے۔ استاد اس کا مطلب ہے سکھانے والا، عبور حاصل کیا ہوا، جس کو کسی بھی مطلب جو شاگرد ہے اس نے کس، ہاں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد، اور جو میتھڈس وہ شاگرد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈسائپلشپ کی مین چیزیں ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے آپ نے سیکھا یونانی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں، تو یہ مین چیز ایک ہے ڈیکا، ورڈ بھی ایسے نا، میں اسپیلنگ آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ڈیکالوس، ڈیسکیلوس، DASKALOS، ڈیسکیلوس کہتے ہیں استاد کو، اور میتھڈس کہتے ہیں شاگرد کو۔ میتھڈس ہاں MATHITIS، اس سے بھی آپ کو ایزی ہو جائے گا۔ میتھڈس ٹی سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ابھی دور ہے، نیکسٹ ہم کوشش کریں گے اس کو ادھر یا ادھر کا۔ تو میتھڈس، اور یہ دونوں یونانی زبان کے لفظ ہیں۔ شاگرد کا میتھڈس کا مطلب ہے نقش قدم پر چلنے والا، اور ڈیسکالوس کا مطلب ہے سکھانے والا، عبور جس کا کسی چیز پر، کسی کتاب پر عبور ہے اور وہ دوسرے کو سکھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خدا کا یہ سارا کلام جو ہے ہمارے لیے حکم ہے، لیکن ایک چیز مسیحیوں کے لیے ایک واحد حکم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا میں بڑھنے کے لیے جب ہم توبہ کر لیتے ہیں، ہم نجات پا لیتے ہیں، تو ہم نے اوروں کو بچانا ہے، ہم نے اوروں کو شاگرد بنانا ہے۔ نیکسٹ ٹائم آپ آئیں، جیسے جیسے آپ سیکھ لیں گے، پھر آپ آئیں اور آپ کے میں نے یہ اتنے شاگرد بنائے، یہ میرے شاگرد ہیں، یہ میں نے ان کو سکھایا، جو کچھ میں نے سیکھا آپ اپنی فیملیز کو جا کے سکھا سکتے ہیں، آپ اپنی وائف کو سکھا سکتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو، آپ اپنی ماما کو، اور اپنے کزنس کو، یہ ساری چیزیں آپ اپنے فرینڈس کو لے کر بیٹھے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خدا کی یہ فیلوشپ کرنے کا طریقہ ہے کہ جب آپ کو جو کچھ سیکھ کے جاؤ گے، جب اس پہ ہوم ورک کرو گے تو پھر یہ پالش ہوگا، آمین۔ اور پھر ہم میں سے ایک دوسرے کا کوئی استاد نہیں، ہم سب شاگرد ہیں، ہم سب کا لیول برابر ہے۔ تو جو سیونگ سول پریئر منسٹری ہے وہ یہاں پر جو ہے آگے چل کر خدا نے اگر ہمیں کہا تو ہم پاسٹر اور اس طرح کے عہدے بھی وہ کریں گے، لیکن فی الحال ہمیں جو ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے یسوع کے شاگرد بننے کی۔ اگر ہم یسوع کے شاگرد نہیں بن پاتے، ہم اس میں قائم نہیں رہ پاتے، تو پھر کلام کہتا ہے، وہ کہتا ہے میرے شاگرد نہیں، میرا نانا بدنام۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، میرے ایمان ہے کہ جی پوائنٹ کون سا؟ جی میم نے بھی 3 پوائنٹ بتائے تھے۔ اچھا، کلام، دعا، روزہ اور رفاقت، 4 4 پلرز ہیں۔